الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك صلاة تكون للأنبياء وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے والدین اکرام، معزز عزیز مسلمان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن عظیم الشان کتاب ہدایت پنجواں پارہ سورۃ النساء اس دے جو کچھ حصہ حضرات کے سامنے اللہ پاک کی توفیق نال تلاوت کیتا ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ جل شانہ دین دیا کرنا شرع ساتھ دے نال سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے. تساں حضرات نو اللہ وحدہ لا شریک توجہ دے نال سنن اور سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. میرے بھائیوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لایا ہے. میرے آقا دی آمد کے نال اس دھرتی پہ عجیب انقلاب آیا. ایسا انقلاب کہ جدوں یہ دھرتی بنی ہے اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ہادی کل بنا کے بھیجا کہ لوگوں کو سیدھا راہ دکھاون والے، لوگوں کو راہ راست لایا والے. اور یہ قرآن عظیم الشان یہ بھی کتاب ہدایت ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو بھی سانو راہنمائی ملتی ہے، سانو ہدایت ملتی ہے. پھر جو آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کتاب عظیم الشان نازل ہوئی، اس کتاب کو بھی سانو ہدایت دیتی۔ اچھا، ہدایت صرف اس نے مفہوم نہیں پئی دو چار گلاں یا دو چار ساڈے کام سدھے ہو جاویں، بلکہ ہدایت کا مطلب ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی، انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی بول کے کل زندگی مراد لئی جاتی ہے۔ بے انسان کی صبح کو شام تک، شام کو لے کے صبح تک، جمن کو لے کے مرن تک، پھر اس کے اندر جتنے مراحل انسان کے اندر، بچپن ہے، دودھ پیون کا زمانہ ہے، قرآن مجید ہے جو اس کا بھی تذکرہ، بچپن کا بھی تذکرہ، لڑکپن کا بھی تذکرہ، پھر جوانی کا بھی تذکرہ، پھر جوانی کے اندر جو مسائل انسان کو پیش آتے، مثال کے طور پہ شادی ہے، تجارت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، آپس میں وسیع کے نال ولن ٹھلن نے ساری راہنمائی یہ کتاب ہدایت ہے۔ جیسا گھر کے اندر بیٹھے آئے ہیں، اپنے بیوی بچیاں کے نال کیویں ولنا ہے، اس واسطے بھی راہنما کتاب ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اس کی روشنی بھی ملتی ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مینوں زندگی کے کسی پہلو سے مینوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو رہنمائی نہیں ملی، مینوں قرآن عظیم الشان کے وچوں رہنمائی نہیں ملی، کوئی بندہ نہیں آ سکتا۔ میں آج جو رہنمائی قرآن عظیم الشان نے سانو دیتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تے جو سانو رہنمائی ملی ہے، ملیاں تو ساری رہنمائیاں، لیکن ایک رہنمائی کا تذکرہ کرے سا۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تو پہلے کا قرآن مجید نے جو نقشہ چکیا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ واضح اور کھلی گمراہی کے اندر آئے، دو بڑا گپ اندھیرے کے اندر آئے، اور اندھیرے کے اندر سجان ہے، نہ حلال دا پتہ، نہ حرام دا پتہ، نہ وڈے دا پتہ، نہ چھوٹے دا پتہ، سمجھ آ گئے نہ اپنے دا پتہ، نہ پرائے دا پتہ، نہ گندگی دا پتہ، نہ صاف راہ دا پتہ، نہ کھڑے دا پتہ، نہ صاف راہ دا پتہ، نہ کھڑے دا پتہ، نہ کھلا دا پتہ، اندھیرے کوئی پتہ نہیں لگتا۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بن کے آئے، سانو قرآن عظیم الشان کتاب ہدایت دیتی، سانو اس دے وچ حلال دا بھی پتہ لگ گیا، حرام دا بھی پتہ لگ گیا، وڈے دا بھی پتہ لگا، چھوٹے دا بھی پتہ لگا، اپنے دا بھی پتہ لگا، پرائے دا بھی پتہ لگا، صاف راہ ہدایت دا بھی پتہ لگا، اور گمراہی دا بھی پتہ لگا۔ جناب صحابی رسول فرماتے ہیں مشکات شریف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیارے سانو سمجھاون واسطے نا ایک سیدھی لکیر چھکی تھی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں حتی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صاحب سیدھی لکیر چھکی، پھر اس لکیر جی سیدھی آئی نا، اس تو کئی لکیرہ کوئی دے پاسے دے، کوئی اس پاسے دے، کوئی اس پاسے دے، کوئی اکیل دے لکھی دے پاسے دے، کئی ساری لکیرہ چھکیاں، اور فرمایا لوگو اے جڑا سیدھا راہ ہے صاف ستھرا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت والا راہ ہے، اور آج اس ودیا دے چھوٹے چھوٹے راہ دے ویندے پہلا یہ گمراہی والے راہ نے، اور یہ ودیا دے چھوٹے چھوٹے راہ ویندے پہل ہر راہ ایک شیطان بیٹھا ہے، یہ رتون سڑے دا آئندے آؤ، اور تو سب باغ بھی کہتا ہے، تو کیا رونقہ بھی کہتا ہے، سمجھ آ گئی نا، کیا تو لیپے چوپے بھی کہتا ہے، لیکن فرمایا صراط مستقیم بھی ہوئی جیسے سیدھے لگے جاؤ کامیاب ہوئے جو، اگر ادھر دے شیطان دے سٹن نہ لگے جا سب گمراہ ہوئے جو، یہ ہو سیدھا راہ ہے جڑا تو پڑھ کے سمجھتا میں توجہ ہے، درود شریف پڑھو اللہ تقریر پہ کرے گا، یہ معاشرے سے جتنی تقریر
ہر جمعے تے بندہ یہی کہتی رکھے، سن کے نا سچی گل ہے ہاں سڑتا ہے بندے نال کی بنی ودی ہے، تو زمانہ جاہلیت والی گلاں آ گئی، کوئی پتہ نہیں جی اج میں تقریر کرتا پیا تو میں آتا پیا روزانہ کرنی چاہیے کہ تقریر ساڈے گھر آباد کرنے واسطے۔ سبحان اللہ۔ مراتی بیٹھا ہوں اتنے پاس آواز آئی، وہ آدمی موبائل ہے جو فوٹو لے ہوتے ہیں طلاق لکھی ہوئی جا کہ بندہ دبے گا اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اور میں بالکل صحیح میں فلانا وقت فلانا اپنی بیوی فلاں بنت فلاں طلاق دینا ہاں طلاق دینا ہاں طلاق دینا ہاں، تو جی طلاق دے کرو دے پیچھے پرانی مریض آگی بوتل ہاتھ سے چلی بخار ہر ہوئے تو ڈورے بندے ہوتے جن کی ہوئی نہیں کائی نہیں ہوئی نہیں تو کاوڑے دیتی آسو جی کوئی پیار ہے جی طلاق دیتا کدی آئی تے سنی کہ سوانی ملک خوش باش ہستے ہیں کھیلتے بیٹھے ہیں جی ہاں تو بس ہستے ہستے اس خوشی خوشی تو تاکہ میں تیرے کو نہیں لاتی بس آ کے میں نے تو طلاق ہے ہستے کبھی نہیں ہویا، ہمیشہ لڑائی ہوتی۔ تو قرآن مجید نے نا گھر آباد کرنے کے طریقے دسے، میں نہ 100 چ 5 بندے ہو سن 2-4 بندے ہو سن طلاق دیون والے جی آتے سن کے ساتھ طلاق دے کے تو اس کے ساتھ مطمئن نہ ہے وگرنہ سارے پیچھے پچھتم دے، اور وہ جہاں بیٹیاں کے گھر برباد ہوتے ہیں وہ بھی ساڑیاں دھیاں پیدا ہوتے، جنہ بیٹیاں کے گھر برباد ہوتے ہیں وہ بھی سارے پوتر اور گرا ہے۔ خدا را یہ پالن پڑھاؤ اتھو تائی نوبت نہ اسی طلاق اللہ تعالیٰ نے خامن دے ہاتھ سے رکھی، عورت دے ہاتھ سے جائے کیونکہ عورت کمزور ہے جلد باز ہے، انہوں شریعت نے بھی نصف العقل آکھیا کہ ادھی عقل دی مالک ہے، اس دے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اگر عورت دے ہاتھ سے طلاق ہو دیا آپ سارے ویلے ودے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے دے ہاتھ سے رکھیے مرد دے ہاتھ سے، گھر آباد کرنے واسطے قرآن پڑھنا کہ میرا گھر بستا رہے، اور پھر یہ فطرتی نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو چلاون واسطے ایک حاکمیت رکھی ہے، سب تو بڑے اللہ ہے اس کا نظام چلتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی ہے لوگوں کا نظام چلتا ہے، پھر یہ تو پوری دنیا کا ایک میل نظام ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا خدا بھلا کرے مثال پر ملک چلاون واسطے اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم کا انتخاب کہ نظام میں پورا ملک سب لیتا ہے، سمجھ آ گئی نا۔ پھر ایک صوبہ ہے، ہر صوبے سے گورنر ہوتا ہے، مثال طور پر پولیس لے لو تحصیل لیول تے ڈی ایس پی بنتا ہے، ضلع تے ڈی پی او بنتا ہے، ڈی سی بنتا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا۔ چوکیاں نو سکھانے کا یعنی پورا ایک نظام ہے، وہ ایک وڈیرا ہاتھ کھارے ہوتا ہے جہاں چھوٹے کو کام لیتا ہے، جو سارے تھانے دے سارے تھانے دار بہا چھوڑو یا سارے ڈی ایس پی بہا چھوڑو یا انہوں نے وڈیرا کوئی نہ سارے سپاہیوں میں نظام کوئی نہیں چلنا۔ اسی طریقے ایک خدائی نظام ہے، سکول ہے تو ایک وڈیرا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، سارے کا وڈیرا ہے، وہ سارے چھوٹے کو کام کمپنی ہے، وہ جی ایم ہوتا ہے، جنرل مینیجر ہوتا ہے، وہ تھلے سارے کو کام لینا ہے۔ اسی طریقے گھر کے وچ مین افراد دو ہوندے خامن اور اس کے بیوی، ہے نا۔ ہوں انہوں کے اللہ سائی نے ایک کو بڑا بنایا، کیا کو بنایا ہے؟ دوئے برابر نہیں، یہ پنجواں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ تعالیٰ نے مردانوں عورت دے حاکمیت دیتی ہے، سمجھ آ گئی نا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نو بعض دے دیتی ہے، فضیلت دیتی ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، پہلی وجہ تھا مردی کے مرد وڈیرا ہے، حاکم میں یہ ذکر فرمائی کہ اللہ دی عطا ہے، اللہ فضیلت دے چھوڑیے، کسی نے اس سے بولن دی ضرورت ہے نہیں، سمجھ آ گئے نا۔ یہ تو مجھے بولنا جی اور وزیر اعظم کیوں ہے میں جب بنائے گا اس بولن کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ دی چون ہے جو اللہ صاحب چون لے، اللہ نے مرد نے چون لیا، اس کو حاکمیت دیتی ہے۔ دوسری وجہ ذکر فرمائی کہ مرد حاکم کیوں ہے، وہ ایک وجہ ذکر فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
کہ مرد کما کے عورت تے خرچ کرے گا، مرد کما کے عورت تے خرچ کرتا ہے، عورت بے بھی جیڑی ہے مرد تے خرچے تے بنتی ہے۔ اس تو بھی معلوم ہویا اس آیت مبارکہ تو کہ عورت تے ذمہ کمائی، عورت تے ذمہ گھریلو ذمہ داریاں ہیں، عورت کندھے بیچاری کمزور الخلقت ہے، نصف العقل ہے، صنف نازک ہے، وہ کندھے تے ذمہ داری نہ پاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تہاڈی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حاکمیت دیتی ہے، حاکمیت کی وجہ ہی یہ دسی ہے کہ ایک تو میرا فضل ہے کہ میں تمہیں دے چھوڑی ہے، اور دوسرا بما انفقوا من اموالہم کہ مرد اپنے مال جڑا ہے کما کے بیویاں تے خرچ کرے گا، بے مال تو خرچہ دیتا ہے۔ آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کچھ عورت کی صفات دسیاں کہ عورت اگر ان صفات کی مالک ہوئے نا کیا خوب ہے، وہ ہے کہ فرمایا فالصالحات اور نیک ہوئے، نیک اعمال کرنا لے۔ آج کل جب وہ پیسے دے ہو جاتی مال نبے بامے وہ عورت دیہاڑی 1 گھنٹے گارے نبے بام کما کے لایا مگر ہوئی نہیں، ماشاءاللہ بڑی ہوتی اتنی کمائی، سمجھ آ گئی۔ عورت کی اصل جو صفت ہے کہ وہ نیک ہوئے۔ آگے فرمایا قانتات اللہ دی فرما بردار ہوئے، اللہ دی ہاں جہاں ملا مانا دی ہوئے، اور آگے فرمایا حافظات للغیب، فرمایا مرد گھر ہے یا نہیں مرد عزت دی محافظ ہوئے، مرد عزت دی محافظ ہوئے۔ یہ چند صفات ذکر فرمائیاں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوں اگلی گل سنو، میں آج اگر تو سوال پکا لیا نا آج جی طلاق والا تو سسٹم بھی ختم ہو گئی، طلاق والا اللہ کربی میں گل مکمل کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کی تخافون نشوزہن فاعظوہن، ہمیشہ مرد آئی ہوئی دل ہوتا نا جی میری نافرمان ہے، میری منیندی نہیں جی، سمجھ آ گئی نا، میرے کو بلندی ہے آئے ہے سارا کچھ ہے، یہ ہوتا ہے نا میری نافرمان ہے، خلاصتی ہو نہیں کرتا نا میری نافرمان ہے، مساڑی بڑھتی نہ اتام طلاق دے چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بڑھتی نہیں پئی نا تیری نافرمان ہے تو حال طلاق نہیں، پہلا حال ہے فاعظوہن، تو سانو نصیحت کرو، تو سانو سمجھاؤ، فاعظو اعواز تو ہے، قرآن مجید نو بھی قرآن مجید دے اندر موعظہ آکھیا گیا ہے، واز تو ہے، واز و نوادر کہ ایسا کلام جو اگلے دے دل تے اثر کرے۔ فائزوہن تسا عورت دے اپنا گھر وساونا ہے نا، اپنی بیگم کو سمجھاونا ہے نا، فرمایا ایسے پیار دے نال ایسیاں پیاریاں گلاں کرو او دے نال اونوں ایسے پیار نال سمجھاؤ کہ وہ گلاں اس دے دل تے اثر کرے۔ فائزوہن انہوں سمجھاؤ کہ کملی نہ بن تیرا گھر ہے، سمجھ آ گئی نا، اپنا گھر برباد ہے، انہیں لڑدے شیطان کو انہوں سمجھاؤ، وہ دی خیر خواہی کرو، جی میں تسا چاہتے ہو نا کہ میری ہمشیرہ ہے، جی میں چاہنا کہ میری بیٹی ہے، اس دے نال اس دا خامد انہوں سمجھاوے، چلو میری دھی کو غلطی ہو گئی ہے، اچھا بول باندھی ہے، میری ہمشیرہ ہے وہ کو آیا مسئلہ بڑھیا ہے تو بڑے تو کہڑی کیتی ہے سانو تو دسے آپ آئے کوئی بندہ سمجھا لیتا ہے گل بات کر لیتا ہے تو ایک کہڑا قدم چاہ لیا ہے تو آج جناب کی خدمت کی گزارش یہ ہے کہ جو ساڈے گھر ہے وہ بھی کسی دی دھی ہے، جو ساڈے گھر ہے وہ بھی کسی دی بہن ہے، سمجھ آ گئی نا، تو اس کو سمجھائے اللہ کا کلام آ رہا ہے، اگر نہیں سمجھے گا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر آقا دی آمد تو نہیں سمجھی، وہ زمانہ جاہلیت، میرے آقا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان فرمایا، ایمان علیہ نے اللہ نے نبی دیتا، اور یاتلو علیہم آیات ہی، یہ آیات میرے آقا پڑھ کے سنے دیا کہ نماز دوانو سنے دیا بیٹا کہ گاری سنبھالنا ہے، سب تو میں جو سمجھاؤ، اگر سمجھے سیانے نہیں بنتے مختصر کرے گا۔ میرے رب نے فرمایا وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر وکھرا کر، اپنا بستر وکھرا کر لو، اس کے قریب نہ جاؤ، عزت دار عورت وہ دی نصیحت واسطے وہ دی سمجھ واسطے
یہ تیرا رسول، یہ تیرا منہ بناؤ، یہ تیرا بستر الگ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واسطے تنبیہ ہے، امید ہے سیانی بس گئی۔ اگر ہونی نہیں بنتی پئی، میرے رب نے فرمایا فاضربوہن، تو سو انہوں کچھ مارو، یہ خامد تمہیں کہ بیوی نو کچھ مارے۔ اور اس دے وچ مفسرین نے لکھیا کاش ترٹے نہیں، ڈانٹ نہ پوے، یہ انجے ہے جویں میرا بیٹا ہے تے میں انہوں سمجھاون واسطے تھپ مار دینا کہ میرا پوترے غلطی نہیں کری، یہ جی مار ہے وہ واسطے سوار ہے، سمجھ آمدی پئی ہے نا، تو مار وہ مختصر دینی ہے کہ اس کو صرف اس کو نصیحت بھئی آپ میری اپنی ہے، میرے اپنا میری عزت ہے، کاشا بدنی پرائی بنا کے یہ نہیں کہ مار دے باہ باندھ دے تو آیا تو ایک ساڑھتے آ جاؤ، تو آٹا دل آتا ہے میرے دینوں کوئی مار دے باہ باندھ دے ساڑھتے کو ایک ساڑھتے آئے تو آٹا دل آتا ہے، وہ بھی کسی دیتی ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا فاضربوہن، یہ آمد رسول ہے۔ زمانہ جاہلیت ہوتا ہے گھر جام پئی جا کے جیندی پور ہمدے آئیں، ہونی تا پہنجے پہ کرے دیں جیڑی یک دم انجے ترائے طلاقہ لکھ چھوڑی ہیں، ایک تو جیندی نو پور چھوڑے آئے، ان کا شاید پلے رائے گئی، ایک کون پورے تا پہ آئے؟ ہندوستان آلے کہ امریکہ نے پورے تا پہ اترائے طلاقہ کتنے ہوتی ہوئی ہیں؟ امید کے دو جمعے لاغوے سے مسئلہ تو ہم سمجھے سے امید سمجھ آوے سے آگے اللہ تعالیٰ نے اترائے چیزیں دسی ہیں، پہلی فائزوہن انہوں سمجھاؤ ہے، دوسری واہجروہن فی المضاجع اپنے آپ دوست جدا کر لو، ٹھیک ہے نا، آگے تیسری فاضربوہن اور تو کچھ مارو۔ اترائے اگر کام تو سکیتے نا، اس نے میرے رب نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر یہ ہن سیانی بن گئی ہے تواڈی فرما بردار بن گئی ہے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، ہن ہور کنڈے نہ کٹو، ہور راہ نہ کٹو، ان وٹھے لے علامے تے تانے تے ایو جہیا تو ایو جہیا بڑی اصل نہیں سے سمجھے تھے نا، بڑھ کاظم صاحب تو راجل تھاپ مک بیچاری لگی صحیح ہو گئی، گانا بات ہو گیا، پیچھے تھوڑی جی گال ہوئی تو مڑا کہ تو تلتر دی مرید ہوں لگی تو سیانی بنی ہے، یہ ہاں ہے نا کہ تیرا کیتا کرتے ضائع ہو گیا۔ میں کدی کدی تریے سپارے جو پڑھ کے سنائی دو نا، جیسا برا بات ہے، مثال تو برا غریب ہوتے مسیر پھپیر برادری والا کوئی غریب ہوتا ہے پتہ تو کوئی خرچ کرے نہیں آیا نا، تو پیچھے تھوڑا جہا حالانکہ خرچ کیتا ہے اللہ کی رضا واسطے، تھوڑی جہی مسئلہ بن جائے تو ہن تے ساتھ کو لگے تیرے ساتھ تو آئے گل تیرے منہ چو نکل گئی، تیرا سارا بامیاں نو کروڑا روپے دیتے نہیں، مکان بنا کے دیتے یا قلعے وہ نہ کرایا نہیں، ایتنی گل تو کر چھوڑی۔ میرا رب فرما رہا ہے قرآن مجید تیسرا پارہ، تینوں ٹکے دا ککھ دا اجر بھی نہیں ملے۔ میرے رب نے فرمایا ہن سیانی بن گئی، صنف نازلی ہن اگر قدم نہ چاہیں چوپ پاس زندگی گزارو، سمجھ آ گئی؟ ان خفتم اگر اترائے کام تو سکار لے، حالی بھی گھر آباد ہومن دی امید کائی نہیں، انہیں دوری دی اور اسے دوری نال اسے ڈنگی نال ہی نبھاونی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سدھی کرن دی کوشش کرے سو تو تروڑ کھلو سو، انہیں ڈنگی نال نبھاونی۔ اور گھر وائن تے نہیں آکھنا تو ڈنگی ہے، موڑ تو آئیں تو لڑائی نہیں پاؤں گا کہ مسیح کی مول بھی کون سونا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو نال انہیں نبھاونی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالی اگر سیانی نہیں بنتی تھے، فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کچھ سمجھدار لوگ پوترالے پاسوں بھی آگئے۔ اچھا یہ لفظ سن رہے ہیں، میرے رب نے فرمایا کہ پوترالے پاسوں بھی کچھ آ جاویں تو دیالے پاسوں بھی آ جاویں، فرمایا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پوترالے پاسوں بھی سمجھدار آویں، انجھے نہیں بھئی وہ ناگ پورے کرنے دیا بل لائے کے طور پر وہ شیطان پونا بھی شیطان ہی ڈھیر طور پر من گھر اجاڑے نہ لے۔ حکم دا لفظ آیا کہ جڑے سمجھدار ہیں جنہوں واقعی ارمان ہے کہ پوتر دا گھر کیوں اجڑتا پیا، جنہوں واقعی ارمان ہے کہ دی ساڑی بدری ہے ساڑی بڑے ہے، ماما چاچا ہی نال ہوئی سکتا یہ تو پوترا کے پاس بھی ماما چاچے کہ ساڑا بدریہ ہے ساڑا بڑیا ہے،
کیوں گھر اجڑتا پیا ہے؟ تو فرمایا سمجھدار لوگ لائے کے جامنے جنہاں دے وچ فیصلے دی صلاحیت ہوئے، گل سن کے گل نو پرکھ سکیں۔ اگر کوئی رولا ہے ہی صحیح تو انہوں مقاون والی کریں، انہوں ودھاون والی تو ودے ہوتے یہ گال تو فیصلہ مردن ہوتا ہے، گال ہو گئے بس اس پھٹک سٹکی ہو سارا کیتا کرتے ہوتے نا برادری۔ ایک بندے تو سلائے گیا ہو اور ایک فکر کرے کہ پوتر آلے میں فکر ہوئے کہ ساڑھے پوتر تک کیوں گھر برباد ہوتا پیا، جی آلے میں فکر ہوئے ساڑھے جی تک کیوں گھر برباد ہوتا پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا این یریدا تسلیہ رمانت دو ایک دو کون ہے دوئے کپر دوئے فریق دیالے بھی دے پوتر آلے بھی اگر اتنا دعا دا ارادہ ہوئے پوترا لینا ارادہ ہوئے کہ صاحب آپ نے پوتر نو کنٹرول لے لے سمجھے سائیں ذمہ داری چیسا ہے اسا جے گھر آباد کر کے اسا ہے دیالے بھی ٹورل میں جیڑے نہ اعتراض آتے اسی جیڑا نہ جا اپنی بیٹی دی ذمہ داری چیسا ہے میں یوں چاوڑی بھائی میں ذمہ داری چیسا ماجا اپنی دی دا گھر آباد کر کے اسا اللہ تعالیٰ فرما دینا کری نہ دعا فریقہ دی نیت سدھی ہوئے وَإِن يُرِيدَا اصلاحا اگر دوئی فریق ارادہ کریں دن اصلاحا اس گھر دے بسان دا کہ گھر بس پوے میرے رب نے فرمایا یوفق اللہ بینہما اللہ سائیں اس گھر میں بسا دے سے طلاق دلوں میں ہوئی ہے او نوجوانا بیٹھا ہے نہ ماں نو پتہ ہوتا ہے نہ پیو نو پتہ ہوتا ہے کسی شاہ کو لو عرض نبی اس طرح کھلوتا ہی نہیں ہو اور پرانے مریض نے بہت طلاق کھچو دی تے بڑی بندہ ہوتا جیون کوئی ہو سکتا ہے جیون انہوں نکے نکے بال جل دتیا یا اس نے تو بال جوان آنی نا جل طلاق دتیا سو اس نے بال جوان آ گھر باہر آ لے آئے ہوں جس نے پچھا ڈاولی سن ہوں نکے نکے بال ہے 18 بجا نکے بال پہلو ایک لمحہ یہ کسی کو تو پوچھے آ جا میں سے پر تو پوچھے نہیں میں آپ نے قرآن پڑھ کے سنائی تھا بیٹا پہلو ایک گل ہے جو گھر تیرا برباد ہونے لگے گھر تیرا نہیں بستا پیا سمجھ آ گئی ہے نا اتھو ہی کام چاہ گیا سنتے بیٹھے ہو سمجھاون تو بھی گیا اتنا علیحدگی تو بھی گیا مار تو ہی کام چاہ گیا دیا نے بھی آ گئے پوترا نے بھی آ گئے کوئی رولا بڑھیا ہمارا گھر آباد نہ ہو سکیا ہوں یہی حال ہے کہ دیر دی کوٹ کوٹ نہ وک کے جارے ختم کرو ہوں طلاق آمنی ہوں کیا آمنی ہے طلاق آمنی اتنا کم بھی چھو گزر گیا حالی سوچن کا موقع عورت بھی ملتا پیا مرد بھی ملتا پیا ہوں آمنی ہے طلاق دی نوبت آج فیصلہ ہو گیا پر جی بس دیا لے کے ساڑھے باس نہیں چلتا پوترا لے کے ساڑھے باس نہیں چلتے گھر نہیں بستا سمجھ آ گئی نا تو چلو ہوں تو سمجھے فارغ بات دیو کاغذ دے چھوڑ ہی ہے ہوں آنی طلاق دینی ہے قابل دے سنچائی فیصل ہوگی جائے طلاق دینی دیکھو عورت کی زندگی دے وہ زندگی جہی ہے نا وہ دو حالت ہوگی ہے یا وہ باقی دی حالت چلاتی ہے یا نہ باقی دی حالت چلاتی اس کے کچھ مخصوص ایام ہوتے خدائی نظام ہے آئی طلاق دینی آئی بیٹھو بھائی وہ ان ایام اتنے ہی جن دیہڑے جو نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں جاگ سکتی پھر بھی طلاق نہیں دینی دے سو تو ہو ویسے لیکن شریعت نے روک دیتا انہیں دیہڑے طلاق نہیں دینی مثال طور اس طلاق دیونی آئی اگو پتہ لگا اے دہاڑے ہیں تو ہون حالی 2 4 5 دہاڑے اگو پائے گئے حالی سوچن کا موقع مل گیا حالی سوچن کا موقع مل گیا نہیں طلاق دیونی اگر چلو جی اچھا آج فیصلہ ہویا کہ طلاق دینی یہ دہاڑے نہ ہیں باقی دے دہاڑے ہیں اور نماز پڑھ رہی ہے باقی کی دے دہاڑے ہیں ہوں طلاق دینی ہوں دے سکی تھی شریعت موریا کے حالے ٹھہرو دیکھو یہ جڑے باقی دے دہاڑے جنہ دہاڑے بیے بھی آپس میں ملے تھے اگر ملے موڑی طلاق نہ دی
آئے آمد رسول نہ لاؤ نا یاتلو علیہم آیات ہی میرے آقا دی آمد تے گلا آیاں ہیں اے جمریاں تے بینسریاں تے ناچ تے کتوں انہاں تو اللہ تے نبی کرنا چنگلی دے لئیاں ہیں اور فرمایا جڑے ہندا ہے باجے شاجے بینسریاں تے شیطانی کام میں آئے منا کون کیڑے گھر اجڑتے پئے پاکی دے دہاڑے ہیں لیکن میاں بھی مل چکے ہیں نہیں طلاق دیں گے کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میاں بھی ملے ہو سکتا ہے حمل خیر کی ہو آج یہ طلاق دے چھوڑتا ہے تو وہ عدت دا مہینے ہو گئی سی بچہ جن سے تا عدت ختم ہو سی اور بیچارے دا مہینے کو طلاق علی بیٹھی دا سی یہ عورتوں نے حقوق ہے کہ نہیں تو یہ عورتوں نے حقوق تو کتنا ڈالے گا حضر چاہیے ہونا میرے مرکہ دے اللہ بہاؤ تو موٹے دال موٹا چوڑ کرو گے کہ نوکری کریں کہ او جڑے جڑے حقوق ہیں اے عورت دے حقوق ہیں تو جڑے حقوق دیوڑ واسطے ٹریا تو ٹیشو پیپر بنا چھوڑیا ہے کیا پتا کرے آج تو 1400 سال پہلے میرے آقا حقوق دیتے گئے ہیں کہ طلاق کی جتنی بڑی تھی عورت دا حق کے سارے حق غصب کر کے اور انگریزاں نے حق چاہ کے عورت دا عزت کتھے آتی یہ عورت کے حقوق ہیں اللہ اتنی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا کہ ٹھیک ہے پچھو اتنی گلنا تو گزر چکی ہے نا کہ حالی اگر طلاق دینی ہے تو فرمایا اگر ایسے دہاڑے ہیں کہ میاں بیوی مل چکے ہیں ہو سکتا ہے عمل خیر کی ہوئے طلاق نہیں دینی کیوں پھر عدت کتنی ہو گئی سی وہ بچہ جم سی تے جا کی عدت ختم ہو سی بیچاری دا مہینے متعلقہ بیٹھی رہا سی خانے کی طلاق دے چھوڑی کیا اس بیچاری سے گزر سی تو پیٹ ایک بچہ اس نے تو خرچ کرنا اللہ کوئی نہیں یہ عورت کے حقوق ہے اچھا ہاں پھر ایسا وقت آیا مثال کے طور پہ وہ ایام آ گئے جنہاں دے وچ ہن طلاق دے سکی تھی پہلا باقی دے دہاڑے بھی نہیں اور باقی دے دہاڑے میں نہ باقی دے دہاڑے بھی آپس سے مل رہی نہیں تو ہن طلاق دے رہی اور ایک دفعہ آنکھ چھوڑنا ہے کہ تئیں طلاق ہے چاہے منہ نال انہیں آنکھ چھوڑ تائیں طلاق ہو گئی چاہے تو کاغذ لکھ کے کاغذ جیب پا چھوڑ اور آدھے دن جی میں لکھی دہائی مڑ محالی دیتی کائی نہیں وہ لکھ کے تو جیب پا چھوڑے طلاق ہو گئی انپڑھ نہ لکھ سکتا کسی اور کو تو لکھے آئی ہے تو ہم طلاق تو اس خیر کا چھوڑے نہیں ہو گئے اگر کنا ان لکھ کے تے پیچھے رہو گیا تے وہ جج لائی بندے وہ مڑ پاٹ چھڑ جائے یار زیدہ بھی اس کو لکھائے ہو تے مڑ پاٹ چھڑ جائے جی میں مڑ نہیں دیتا پیچھے صلاح بنی گو ہو بنی گئی سمجھ آ گئی نا حرام کھمدہ بھی حرام بال حرام دے دی اے آمد رسول منا نا یہ نہیں بولے جب تابڑ ہونے ترائے تو گاٹے تھے ایک دفعہ آنکھ چھوڑو کہ تین طلاق ہے بس چاہے لکھ کے دے چھوڑو چاہے زبان نہ لاکھ چھوڑو چاہے کسی کو لکھوا چھوڑو سمجھ آ گئی نا چاہے موبائل تے میسج لکھ کے بھی گال چھوڑو کہ تین طلاق ہے طلاق ہو گئی تو امریکہ بیٹھا ہے اٹھائیں تو صرف لکھ کے کاغذ جیب میں پا چھوڑیا کہ میں اپنی بیوی طلاق دے چھوڑی طلاق ہو گئی ایک دفعہ تو یا کہ جو تینوں طلاق ہے یا دو دفعہ تو یا کہ جو طلاق ہے اس میں طلاق ہو گئی آئے ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا ہے ایسا راہ ہے کہ پیچھے جیڑا ہے نا ہوں پیچھے مات تم دیئے پیچھے وہ نکے بال نظر آمدن پہلو نہیں آمدے ہاں ہون اے ہے کہ اگر تو ایک دفعہ آگ چھوڑیا دو دفعہ آگ چھوڑیا اس کو طلاق کے رجی آدن اے ہون اگر تو دوبارہ ایک گھر بساونا چاہنا ہے تترائے مہینے دے اندر صرف دو گواہ بنا اور انہوں نے سامنے آگ چھوڑ کے میں اپنی بیوی نو طلاق دیتی ہے میں رجوع کریں دا بھی یہاں چاہے عورت مننے یا نہ مننے ہو تیری بیوی اس نو طلاق کے رجی آدن سمجھ آگئی نا ترائے کتی زندگی بار عرضی نویس 200-300 ضرور بھرنا 500-700 روپے ضرور بھرنا ہے
اتنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لے سن اتنے مڑے حسین کروائی سن مڑے فارم رجسٹر کروائی سن پتہ نہیں کہ وہ کاغذات بنوائی سن معلوم ہوتا کہ کشمیر فتح کرنا ہے تو اس باپ کو پوچھو جس کی بیٹی نے کاغذ دیا ہے تیرا چاچا ہائی تیرا ماما ہائی تیرا اپنا ہائی برایا کچھ تو ہوتا ہے خیال رکھتا پہلو آئے گلا کر جو تینوں ہاتھیے کل آمنہ لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست گئے انہاں دیا گلا مالتے انہاں دی آمد خوشی مناتے کچھ اے بھی میرے آقا دی امتی ہے یہ بھی وہ دوسرا ایپ کھول گئے تو تیرے میرے لکے رہ گئے ہوتے ایپ کھول گئے تو گندی ہو گئی تیرے میرے لکے رہ گئے تو میں ناتے گھوڑے ہو گیا سے یہ گال ہی ہوندی ہے نا بات سمجھ آئی ایک دفعہ چھوڑو لیکن دو چھوڑو بس ہون ترائے مہینے تو پہلو دو گما مدنہ تو رجوع کر سکنا اگر ترائے مہینے گزر گئے تو 3 ماہواریاں گزر گئی اس تو بعد اگر ہون عقل آئیے ہون آتے ہوئے ایسا گھر کا سامنا ہے تو دوبارہ نکاح کر لو پھر نکاح دے وچ اس عورت دی رضا مندی ضروری ہے رجوع کرنا جڑا پہلو دسیا عدت تو پہلو ختم ہون تو پہلو بولو تے عورت دی رضا مندی بھی ضروری ہے کائی نہیں تیری بیگم ہے اگر عدت گزر گئی ہے ہن کے کرنا ہے دوبارہ نکاح کرنا ہے اور نکاح دے وچ عورت دی رضا ضروری ہے یہ ہے طلاق دی پہلی قسم اور اس کو پہلو بھی کتنا وقت لگا اتنے پہنچ دیا ہے دوسری طلاق دی قسم وہ ہے طلاق بائنہ اس طلاق بائنہ وہ ہوتی ہے کنائی الفاظ ہے کس نہ ہوتی ہے اور آئے تو سارا اپنا بھی مول بھی نواں روزہ پہنتا ہے وہ ہوتی ہے کنائی الفاظ اور وہ لفظ طلاق نہیں بولیا جاتا کنائی الفاظ ہوتے کیویں سوانی میرا آپس سے لڑ رہا ہے اس کہ میں تیرے کو لڑتے سوانی آتی میں تیرے کو نہیں بستی اس کہ 4 وان دی رہو طلاق ہو گئی ایسی طلاق ہو گئی ہے کہ یہ عدت جی دوبارہ نکاح کرنا پوسی عورت کی رضامندی ضروری ہے یہ رجوع ہے کہ پہلی طلاق نہ جو طلاق پرانی ہے ساتھ ہے پہلی رجوع ہائی ترائے مہینے یہ رجوع داخل نہیں ختم ہے دوبارہ نکاح سے اس کہ میں تیرے کو نہیں بستی تو میرے فارغ کر چھوڑ اس کہ چل ماں بھی ادھر واقع ہے ایک کتاب الفاظ لکھی ہوئے میں بکھا سکنا جڑے ماں دا بیٹھا کہ چل ماں بھی ادھر واقع ہے طلاق ہو گئی اس کہ میں تیرے کو نہیں بستی میرے فارغ کر چھوڑ اس کہ کوئی نمک کا بھروسہ ہوتا طلاق ہو گئی بیٹھے ہو قرآن پڑھ لو حدیث پڑھ لو آسان اور حدیث بڑھیا یاد ہوتی جس سے پہلے پھینک پاؤنی ہوتی تھی نا یہ حدیث کو سارے گھر ان اکثر گھر ہوئے لے بدے آئے اس آخیا میں تیرے کو نہیں راتی مینو فارغ کر دے اس اتنا آخیا کہ پردہ کر لائے اتنا کیا کہ جڑے میں الفاظ آتا بیٹھا کوئی آج دے بول بھی آدھے نہیں آج تو 5 7 8 9 100 سال پہلو مفسرین اور فقہاء اور محدثین اے دین دیا کتاباں جی الفاظ لکھ گئے انہوں نے لکھے ہوئے تو ہم سنائی دا بیٹھا تیری آج کل دی ریسارٹ نو مچا کیا پر اگدہ نہ ریسارٹ کا مجھے تو اپنے کو کرے دا بدا تو عورت حقوق کی تو لکھے عورت حقوق شریعت میں دیتے ہیں ایسا کیا تو اسا کیا میں فارغ کر ایسا کیا تو پردہ کر لا یہ وجہ لکھیے کہ ٹھیک ہے میں طلاق دے چھوڑی تو میرے غیر محرم بن گئی ہوں تیرا میرا آمنا سامنا ٹھیک ہے نہیں تو پردہ کر لا طلاق ہو گئی دوبارہ نکاح کرنا بہت صحیح اور یہ گل نیتا نے آگے ہو اچھا وہاں تو اور کوئی قبر ہوتا وہ لے ہو میرا پتا کہ کتنے قسموں کی طلاق کی اس میں دوبارہ نکاح اسی جگہ مرضی کر لو عدت دے وچ کر لو عدت تو بعد کر لو جتن مرضی کر لو اے 3 طلاق جڑی آج کل آپا دینے آئے عرض نبی اس علاوہ نہیں اور ترائے تو گھٹ کائی نہیں سمجھ آ گئی نا تین طلاق 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 نہ تین 1000 طلاق یہ بھی الفاظ سنے تین 100 طلاق تین 800 طلاق
اگر تو ایسی دے دیتی طلاق ہمیشہ واسطے فارغ ہو نہ گھر سو تو بس ہمیشہ واسطے فارغ ہو بات چھوٹے میں نہیں پہلو بیٹھتا دعا ہے کہ میں جو کچھ عرض کیتا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے کچھ